کر لیتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر جو حق ہونا چاہیے، جو حصہ ہونا چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، جو رشتے داری ہونا چاہیے، آج کس طرح سے ہم کیا کیا مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آؤ کس گھر کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، کس گھرانے کی میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ جہاں باپ سردار انبیاء، شوہر سردار اولیاء، بیٹے جوانان جنت کے سردار. خدا کی قسم اگر ملائکہ کے سوال پر پروردگار نبی کے ذریعے پہچان لاتا تو کوئی غلط نہیں تھا، علی کے ذریعے پہچان لاتا کوئی عیب نہیں تھا، حسنین کے ذریعے پہچان لاتا تو کوئی نقص نہیں تھا. لیکن لوگ یہ سمجھتے کہ زہرا کی اہمیت طفیلی ہے، سببی ہے، زہرا بھی مردوں کے ذریعے پہچانی جائے گی. کہا نہیں، ان قد آور مردوں کے بیچ میں زہرا کو مرکز تعارف بنا کر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ زہرا طفیلی نہیں ہے، زہرا سببی نہیں ہے، بلکہ زہرا اس مرکزی ذات کا نام ہے کہ سردار انبیاء پہچانا جائے تو زہرا کے ذریعے، سردار اولیاء پہچانا جائے تو زہرا کے ذریعے، جوانان جنت کے سردار پہچانے جائے تو زہرا کے ذریعے. سلام دیجیے محمد. بڑی توجہ بس عزیزان محترم، باتیں تو اشروں کی، لیکن یہ سمجھدار مجمع میں اس کے سامنے یہ بات کر کے بس میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا. اور وہ یہ کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے غدیر، ایک ہے کربلا. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فکر غدیر کی بھی محافظ کا نام رہتا ہے اور فکر کربلا کی بانی کا نام کی زہرا. نتیجے میں بات کہوں گا، لیکن ایک بات پہلے ہی کہوں. ایک خاتون کی مجلس ہے، جناب زہرا اور جناب زینب کے فکر پر پڑھ جانے والی، اور یقیناً اپنے گھر کے ماحول کو مذہبی اور رضائی بنانے والی. ساری باتیں آپ کو پتا ہیں، لیکن یاد رکھیے گا شہرت یہی ہے، شہرت یہی ہے کہ عزائے حسین کی بانی جناب زینب ہے. غلط بھی نہیں ہے، بے شک پہلا فرض مسائل نہیں ہے جناب زینب نے لکھایا، لیکن اس کو فراموش نہ کیجیے گا کہ فرض تو بیٹی نے لکھایا، لیکن فکر عزائے حسین ماں نے. پہلی مرتبہ خبر شہادت پر جب پوچھا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا، مسائل نہیں ہے، تو باپ نے بیٹی کو بتایا تھا کہ بیٹے کی تیرے شہادت ہوگی، لیکن خدا کا وعدہ ہے. یعنی فکر عزائے حسین کرنے والی ذات کا نام زہرا ہے نا. انکار مشہور کس کا ہے؟ مولا حسین کا، جو دل گیا تھا پیغمبر کا مہدوی، اس سے بار بار الٹا کھاتی بیعت کے جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں واللہ اس نہیں نے رکھی آبرو بھی ہے نا. انکار حسین، لیکن یاد رکھیے گا انکار یقیناً بیٹے کا مشہور ہے اور ہے، لیکن اس انکار کی بنا بھی مدینے میں زہرا میں رکھی دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. میں نے بات کو سمیٹا ہے، توجہ فرمائیے گا. دیکھیے اگر وقت ہوتا تو میں اور اشارے کرتا، لیکن کچھ ماحول بنانے میں ذرا وقت صرف ہوا. تو یاد رکھیے گا محترم کہ ایک منزل پر تو قرآن عورت اور مرد کو برابر کہتا ہے، لیکن جب مادر مریم کی بات آتی ہے، انہوں نے بیٹے کے تصور کر کے منت مانی تھی، پیدا ہو گئی مریم، ہونے پر ہوا افسوس، لیکن اللہ نے کہا غم نہ کرو، ہم تمہاری نظر کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. قرآن پڑھیے گا جا کر کے، لیس الذکر کالانثیٰ. ہمارے یہاں جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہمارے یہاں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن وہاں مریم کے پیدا ہونے پر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری نظر کو قبول کیا. افسوس نہ کرو، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، کہا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. جیسے ہی یہ میں نے تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی کا جملہ پڑھا، فوراً میرا ذہن رسول کی بیٹی کی طرف گیا کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح ہوتا تو رسول کی نسل بھی لڑکے سے بڑھتی، لیکن نسل رسول جو پھیلی ہوئی ہے وہ نبی کی بیٹی کے ذریعے سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اس خاتون سے وہ کام
جیسا مرد بھی نہیں کر سکتا. اشارہ خالی میں کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ جس نے ہمیشہ نصرت رسول کا وعدہ کیا تھا دعوت الاسیرہ میں، سقیفہ کے بعد وقت ایسا آ گیا تھا کہ چاہ کر کے بھی علی بول نہیں سکتے تھے. کہا جہاں علی چپ ہوں گے وہاں زہرا بولے گی، اور بول کر کے زہرا وہ کام کرے گی کہ جو کام ذوالفقار نے نہیں کیا وہ زہرا کی زبان کرے گی. میں نے اشارے کیے تو فرمائیے گا. اور دوسری منزل پر میں نے کہا آ رہی ہے تقریب، اہتمام کریں گے آپ، لیکن یاد رکھیے گا اگر کربلا کی اہمیت آپ کے ذہنوں کے لوگ دماغ میں ہے تو آخری جملے میرے سنیے اور میں مصائب کے بعد میں چلا جاؤں. اور وہ یہ کہ کبھی بھی گوشت ہم کھاتے ہیں لذت کے کام کرنے کے لیے، زبان کے ذائقے کے لیے، لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یا نہ بھی رہ رہے ہوں تو وہ اسلام جو اگر قربانی کی ترغیب کرتا ہے تو وہ صفائی کی بھی بات کرتا ہے. اپنے آس پاس قربانی کے بعد گندگی کا پھیلا دینا اسلام نے سکھایا. تو جو فرمائیے گا ہمیں اس نظافت اور ایمان کے جز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن آپ قربانی یہی ایک خیال سے ایسی چیز ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جوش بڑی آبادی نے یہ جملے رمضان کے لیے کہے کہ روزے تو ہمارے یہاں اہتمام سے نہیں آتے تھے لیکن افطاری بڑے دھوم دھام سے آتی تھی. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آدمی ایک چیز لے لیتا ہے، ایک چیز چھوڑ دیتا ہے. تو اسلام کا جو کوئی کچھ بھی نہ مانتا ہو وہ بھی کم از کم بقرعید کا گوشت تو کھا ہی لیتا ہے. بڑی توجہ. تو جب بھی آپ آنے والی بقرعید میں جانور ذبح کریں یا آپ کے یہاں گوشت آئے آپ کھائیں تو کبھی کبھی اس فلسفہ قربانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ یہ خالی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ کبھی تو کسی بقرعید پر تو ہم یہ سوچیں کہ جب ابراہیم نے خلوص سے گردن پہ چھری رکھی تھی تو اسماعیل بچے کیسے؟ ہے نا قابل غور بات؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ابراہیم نے چھری اس لیے رکھی کہ اسماعیل بچ جائے اور ہم چھری کی دھار موڑ دیں. وہ تو جبریل نے آ کر چلتی ہوئی چھری کو دوسری طرف موڑ دیا. لیکن کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے کہ جب باپ راضی تھا، بیٹا تیار تھا تو اسماعیل بچے کیسے؟ اسماعیل بچے کیسے؟ تو یاد رکھیے گا باپ بھی تیار تھا، بیٹا بھی آمادہ تھا. میری طالبانہ گزارش ہے لیکن اسماعیل بچے اس لیے کہ ماں کو بے خبر رکھا گیا. شاید ماں کو تفصیلات بتائی نہیں گئی تھیں. بعد میں جناب ہاجرہ کو نشان دیکھ کر شاید میں بات پہنچانے کے لائق ہو رہا ہوں. یعنی بات تیار تھا، حکم خدا تھا، خواب میں دکھایا تھا، بیٹے سے ذکر کیا تھا، بیٹے نے کہا تھا، لیکن ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا. اس لیے اسماعیل ذبح عظیم نہیں بن سکے. اس لیے کہ ذبح عظیم وہی ہو سکتا ہے جہاں رضائے مادر ہو، جہاں ماں کی رضا ہو. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے شہادت حسین کو زہرا سے چھپایا نہیں بلکہ بتایا، اور زہرا کی رضا ہوئی. جب رضائے مادر ہوتی ہے تو بیٹا ذبح عظیم بنتا ہے. اور پھر اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ماں کو؟ ہاں یقیناً شبی کے حیات کا چلا جانا، ماں کا گزر جانا خانوادے کی اہم ترین فرد کا. لیکن ہمارے سامنے جو تدبیر ہے، ہمارے سامنے جو مثال ہے، خدا کی قسم ایسی زوجہ میں نے نہیں دیکھی. سن کم ہے لیکن مرکز تعارف اگر بنایا ہے تو میں جملہ یہ کہہ دوں کہ دیکھیے خاتون کتنی ہی کامل و اکمل کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ شوہر کے مشن کا حصہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے.
لیکن وہ باپ کے مشن کا بھی حصہ ہو، بیٹے کے بھی مشن کا حصہ ہو، یہ کب ملے گا؟ یہ زہرا کا کمال ہے کہ باپ کے بھی مشن کا حصہ ہے، شوہر کے بھی مشن کا حصہ ہے، بیٹوں کے بھی مشن کا حصہ ہے، باپ کے مشن کا حصہ اس طرح سے ہے کہ باپ تھک کے آتا ہے تو زہرا اس کے لیے ایسا سایہ بن جاتی ہے کہ باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیٹی میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور پھر شوہر ایسا شوہر جو خیبر و خندق کا فاتح لیکن وہ سر کو جھکائے جب آتا ہے تو یہ جملے زہرا کہتی ہیں یا علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، ہم نے سنا ہے، یہ عجیب سی بات لوگوں کو لگتی ہوگی لیکن نہیں، حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت کی دہشت کیا ہوتی ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی دہشتیں، ظالم حکومتوں کی دہشتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا غور کیا اور اس بات کو کمار نے محسوس کر کے کہا کہ غربت زینب بعد حسین، غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی، علی کی تنہائی کو خمار نے کس طرح سے محسوس کیا ہے۔ غربت زینب کا ذکر تو ہوتا ہے، بی بی زینب کی بے رضائی کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن علی کی تنہائی کو ہم سوچ بھی نہیں پاتے ہیں۔ غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی، یہ سلام کے جواب نہ دینے کا بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، نہیں، تعجب کا مقام یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک سیکنڈ میں آپ کی، ایک منٹ میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ حکومت کی طرف سے اتنی دہشت تھی کہ اگر جواب سلام تک بھی کوئی علی والا لگے تو اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے، اس لیے لوگ اتنا بھی علی سے ربط نہیں رکھنا چاہتے تھے، سلام پر بھی اجنبی بن جاتے تھے تاکہ حکومت کے خطاب کا شکار نہ بنے۔ یہی ہے زہرا کا کمال، یہی ہے زہرا کی شجاعت، یہی ہے زہرا کی زبان کہ جہاں خوف سے لوگ جواب سلام کی ہمت نہ کر پائے وہاں اسی زہرا نے اسی حکومت کو چیلنج کر دیا۔ یہ ہے جناب زہرا کی شجاعت، لیکن اس کی پھر قیمت دی ہے جناب زہرا نے، اس کی قیمت دی ہے جناب زہرا نے کہ زہرا کے گھر پر ہجوم ہوا ہے، علی کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن عزادارو جو علی جیسے کی دلجوئی کرے، جو علی جیسے کے دکھے ہوئے دل کا سہارا بنے، خدا سب کو ایسی ازواج، اسی لیے نکاح کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ اس محبت کا صدقہ مل جائے، اس محبت کی خیرات مل جائے۔ عزیزو تو کیا کہا کہ بنت رسول مجھے کوئی جواب سلام بھی نہیں دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جب ایسی زہرا کی خبر شہادت سنی ہے تو روایت میں ہے کہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں کیسے عرض کروں، یہ معتبر ترین روایتوں میں ہے کہ زہرا کے جنازے پر بیٹھ کر علی جیسے امام نے کہا کہ بنت رسول جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ علی اب اپنا حال دل کس سے کرے گا۔ اللہ اکبر، علی اب اپنا حال دل کس سے کہے گا؟ دلوں پر ہاتھ رکھیے، یقیناً بیٹی کے لیے، افراد خانوادہ کے لیے میں یہ تم سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر علی جیسے امام کا زہرا کی جدائی پر یہ عالم ہے تو حسنین پہ کیا گزر رہی ہوگی، زینب ام کلثوم پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور مصیبت پر مصیبت یہ ہے کہ زہرا نے وصیت کی ہے کہ یہ ان چیزوں کو لکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ذرا نفسیاتی طور پر سوچئے تو دل پر کیسے چوٹ لگے گی کہ جہاں زہرا نے یہ کہا ہے کہ میرے جنازے کے اٹھنے کے وقت کو اور میرے دفن و کفن کو لوگوں سے مخفی رکھا جائے، تو مخفی رکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اب آواز بلند گریا نہ ہو، رونے کی آواز بلند نہ ہو، اس لیے کہ اگر رونے کی آواز بلند ہوگی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا ہائے علی تو ضبط کر رہے ہیں، علی تو صبر کر رہے ہیں، لیکن زینب کیا کرے، ام کلثوم کیا کرے، حسن و حسین کیا کرے۔ علی کے حسب وصیت زہرا کو غسل بھی دیا ہے، کفن بھی پہنایا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سنی ہوئی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت کم و بیش
آپ کو ہر کتاب میں ملے گی. اور جو فخر مریم ہے اگر اس کے یہاں یہ اختیار والی بات آ جائے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے کہ صحن خانہ میں جنازے کو رکھا گیا ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہا جاتا آؤ آخری مرتبہ جو محرم لوگ ہیں سگے وزیر ہیں علی نے بھی کہا کہ اماں تو آ کر آخری سلام کر لو. زینب اور ام کلثوم تو ضبط کر کے رہ گئی لیکن حسین کہتے ہیں حسنین کہتے ہیں اماں بلائیں گی تو میں آؤں گا. اتنا کہنا تھا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے تو وہ خاتون جنت ہے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے آواز آئی آ میرے لال کبھی یہاں ہوش میں آ جا. جہاں بھی یہاں تک میں مسائل پڑھتا ہوں تو جملوں کا اضافہ ضرور کرتا ہوں. یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی روایت ہے لیکن آگے آپ کا تصور ہے. یہ زہرا جس حسین کے لیے تڑپ رہی ہے وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے, وہ حسین 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے, اس حسین نے ابھی 72 لاکھیں تو نہیں اٹھائے. تو اگر زہرا یہ ماں اپنے اس بیٹے کے لیے تڑپ سکتی ہے تو اگر یہ زہرا اس حسین کے لیے